اب جو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس غلطی کی توبہ کیسے قبول ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے. اچھا، یہاں پہ جو الفاظ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. سورۃ البقرہ میں یہ کلمات نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس اس سے پہلے 6 مختلف جگہوں پر بیان ہو چکا ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ جگہیں بعد میں آئیں گی. لیکن قرآن کے نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ چیز ہو چکی بھی تھی، یہ تو مدنی صورت ہے، نبی علیہ السلام کے اعلان بعثت کی آلموسٹ سمجھ لے 15 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 2/3 مکی قرآن نازل ہو چکا تھا. اس میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ وہ کلمات کیا تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا. اس میں آخری مقام یہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ پہلا مقام ہے. یہ سارے مقامات پہ جو سکیٹرڈ فارم میں شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوا، اس کو میں نے ایک لیکچر کے اندر کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان، یہ میرا ٹائٹل ہے اس لیکچر کا، مسئلہ نمبر 79. اس میں نے ساری جگہ سے ٹکڑے اٹھائے کہ یہ والا پورشن اتنے حصے میں ہے، یہ دوسری صورت میں بیان ہو، جس طرح اب یہاں پہ وہ کلمات نہیں ہیں. البتہ ایک کمزور درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام دیکھا تھا، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ ہستی تیرے حضور عزت والی ہے. اب یہ حدیث تو حاکم کے اندر موجود ہے، لیکن انتہائی کمزور درجے کی روایت ہے. یہ امام ذہبی نے تو بلکہ اسے آلموسٹ لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے. اور انجیل برناباس جو پبلک کے اندر ایک مشہور ہے نا، اس میں بھی اس قسم کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ کرسچن آن بھی نہیں کرتے. میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بولا ہے کہ وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے. مسلمان اس کو اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس میں ظاہر ہے وہ میرے خیال میں تو کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے وہ، کیونکہ اس میں انہوں نے جو اسلوب اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں لگتی. اللہ کی کتاب کا تو ایک مزاج ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب کا مزاج جو ہے وہ توحید کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہوتا ہے. جبکہ آپ انجیل برناباس پڑھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کوئی نعتیہ کوئی کتاب ہے، تو وہ تو اس کا اسلوب ہی بتا رہا ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو آن نہیں کرتے. بہرحال میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی؟ کیونکہ اسی حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اگر محمد کو پیدا نہ کرتے تو یہ ساری کائنات بھی پیدا نہ ہوتی. یہ بات اپنی اصل میں اس حد تک تو درست ہے کہ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، انسانیت ایز اے ہول کے لیے. جو پچھلی دفعہ ہماری آیات بھی گزر چکی ہیں کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا. باقی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا قرآن حکیم میں یہ بیٹھتا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 7 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. جو چیز پوری انسانیت کی ہدایت کا سبب بننے والی تھی کہ ہمارا اوریجن آدم علیہ السلام ہے، 7 دفعہ ایک واقعہ قرآن میں مختلف انداز سے آیا ہے. کسی ایک جگہ تو آ جاتا
کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا تھا. یہاں پہ بھی کلمات ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کلمات سے مراد وہ ہیں. بھئی وہ کلمات بھی قرآن کے اندر آ گئے ہیں سورۃ الاعراف میں, اور قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہو. تو جب قرآن خود بتا رہا ہے کہ کن کلمات کے ساتھ توبہ کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی پڑھا تھا نال ہے بھی پڑھا سی, اوئی واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری کتنے لکھے ہے. وہ کہتے نہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری تو لوگ خود نہیں لگایا ہوا نا لوگوں نے. تو اس کو پھر انہوں نے ایک مسئلہ بنا لیا, ایک ضد کا. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آپ گستاخی کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے. روایتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں گی تو مانی جائیں گی نا, ان کی سند صحیح ہوگی تو مانی جائیں گی نا. گستاخی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم عیسائیوں سے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اور سورۃ المائدہ کی وہ آیت پڑھ دیں, آیت نمبر 75 نمبر آیت, کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے, ایسے لوگ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں جو روٹی کھانے کے محتاج ہوں, تو وہ عیسائی تو یہ سمجھے گا حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی ہے. اس سے بھی بڑھ کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو, اس کی ماں کو, اور جتنے لوگ ہیں زمین میں ان کو موت دے دے, تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو وہ کہیں گے او بڑی توہین کر دی آپ نے. بھئی توہین تو تب ہوتی ہے نا جب کسی انسان کے ساتھ کمپیئر کروایا جا رہا ہو. جب اللہ تعالیٰ توحید بیان کرے گا تو آپ کے ذوم میں آٹومیٹیکلی توہین آ جائے گی. اس میں انبیاء کی توہین نہیں ہے, بلکہ انبیاء ہی نے میں یہ تعلیم دی ہے. ورنہ میں علم الکلام میں پھکی کے طور پہ ایک جواب دیتا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا. آپ علیہ السلام فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا, میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ تو ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں, ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں, ہمارے ہر لحاظ سے ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اب مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی توہین خود کر دی؟ وہ صحابی تو حضور کی عزت میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا نا, حضور سے محبت کا اظہار کر رہا تھا نا. تو یہ جو کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے, تے چلا تے صحابی بھی ہو جائے تے حضور علیہ السلام قبول نہیں کر دے, آ گیا چلے سر چوک یعنی بریکٹ میں. یہ کیا کر رہا ہے؟ عشق دے چلے نہیں ہم نمبر لے گئے, علم والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو. قل رب زدنی علما, اے نبی تم بھی دعا کیا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, اے نبی فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. تو اسلام تو پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے, علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور علم وہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے دیا ہے. تو اس کو اس طریقے سے ضد نہیں بنانا چاہیے. اب کتابوں کا ذکر ساتھ ہی آ گیا. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اب یہ دیکھ لیں, کہتے ہیں کتابوں کی بات کرتا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو اتارا گیا جنت سے تو انہیں یہی نصیحت کی گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ ہمارا پوری انسانیت کو جو ان سے پیدا ہونے والی تھی, ہم نے ایک ہی دفعہ نصیحت کی کہ اب تو زمین پہ اتر جاؤ, جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے
بابوں کا خدا اور یہ وہی کتابی والی بات ہے جو میں نے دوسرے انداز میں بھی کہا ہوا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ علم اور کتابی تو ذکر ہو رہی ہے۔ پہلی نصیحت انسانیت کو یہ ہو رہی ہے کہ اب جا رہے ہو نا زمین پہ تو بس میری کتابوں کا انتظار کرنا ہے۔ تو جو کوئی کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے۔ جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے۔ تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائیڈ میں رکھو اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج کا ذکر کر دیا ہے، وحی کے علم کا، کتاب اور سنت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ سورۃ الاحقاف میں آگے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو باقی نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار ان کے آ رہے ہوں۔ تو علم کے آثار کو اللہ نے کتاب سے الگ ذکر کیا، علم کے آثار کیا؟ سنت۔ تو تم سچے ہو تو پھر اس سے بات کرو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم دونوں آ گیا، علمی کتابی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے۔ پیغمبر اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں۔ اگر کوئی شخص پیغمبروں کے وسیلے کے بغیر کوئی عقیدہ اختیار کرے گا تو وہ عقیدہ خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور قابل قبول۔